بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 58 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شرط شرعی کے تیسرے اور آخری حصے کو، اور اس بارے میں ہماری بات انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب محقق اصفہانی نے مرزا نانی کے قول پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کی بات قابل قبول نہیں، اور ہم اس پر تقریباً 2 طرح کے اشکالات بیان کرتے ہیں، اور ان 2 اشکالات کو مصنف نے بھی قبول فرمایا۔ پہلا اشکال ہم نے کل بیان کر دیا تھا کہ جس میں کہا تھا کہ جناب نائنی، اگر آپ کہتے ہیں کہ غرض مولا میں کیا ہے داخل ہے تو آپ کی مراد کیا ہے؟ اگر تو آپ اس کو اصل غرض میں داخل کرتے ہیں تو اس وقت میں اس کو جز کا نام دیں گے، اگر آپ اس کو فعلیت میں داخل کرتے ہیں اس صورت میں اس کو شرط کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں اس بنا پر دونوں صورتوں میں پھر فرق آ جائے گا۔ اگر ہم اس کو جز قرار دیتے ہیں اس صورت میں یہ واجب نفسی کا حصہ ہوگا، ہم اس کو واجب غیری کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس کو شرط قرار دیں گے تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ مقدمہ خارجیہ ہوگا، اس کو ہم واجب غیری کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے دوسرے اشکال کو، البتہ اس سے قبل ایک نقطہ ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں پھر آگے اشکال کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گزشتہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اس کو شرط کا نام دیتے ہیں تو جو شرط ہوتی ہے جس کا تعلق فعلیت غرض مولا میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں چونکہ وہ براہ راست غرض مولا شمار نہیں ہوتی بلکہ وہ تباً شمار ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا اس اعتبار سے شرط شرعی اور شرط عقلی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب دونوں میں فرق باقی نہیں رہ جاتا پھر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ تباً مولا کی مراد شمار ہوتے ہیں، حقیقتاً شمار نہیں ہوتے، چاہے شرط عقلی ہو یا شرط شرعی ہو۔ فرماتے ہیں ہمارے اوپر اشکال ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ شرط عقلی اور شرط شرعی دونوں مراد طبعی ہوں اور کوئی بھی اصل مطلوب نہیں ہوگا، پس اگر مکلف ان کے بغیر عمل کو انجام دے تو وہ عمل مجزی شمار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالاصالہ مولا کی غرض میں شامل نہ شرط عقلی شامل ہے اور نہ ہی شرط شرعی شامل ہے، بلکہ دونوں طبعاً مولا کی مراد میں شامل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بالاصالہ عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کا عمل ان شرائط کے بغیر کیا ہوگا؟ مجزی شمار ہوگا، حالانکہ فرماتے ہیں اجماع اس بات پہ قائم ہے کہ ایسا عمل مجزی اور درست شمار نہیں ہوتا۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہمارے اوپر یہ اعتراض ہو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ان شرائط کو ہم غرض مولا قرار نہیں دیتے، لیکن ان شرائط کا لازمہ ہے کہ عمل سقوط نہیں ہوگا جب تک ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہیں تو یہ شرائط، ان کا تعلق مولا کی فعلیت کے ساتھ ہے کہ جو غرض جب فعلی ہوگی تب ان شرائط کی باری آئے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کو غرض میں شامل نہ کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اصلا ہم اس کو غرض ہی حذف کر دیں اور کہیں کہ مولا کی مراد میں ہے نہیں، بلکہ اس کو غرض میں شامل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو براہ راست شامل نہیں کریں، لیکن جب تک فرماتے ہیں مولا کی جانب سے آنے والا جو امر ہے، مثال کے طور پہ جو صلاۃ ہے، جب تک اس کو ان شرائط کے ساتھ انجام نہیں دیا جائے گا فرماتے ہیں امر کبھی بھی مجزی ہو نہیں سکتا۔ اس بنا پر فرماتے ہیں اس بات کے قائل ہو رہے گرچہ طبعاً ہے لیکن لازمہ امر شمار ہوتے ہیں، لازمہ مأمور بھی شمار ہوتے ہیں، جو مولا نے پہلے امر دیا ہے اس کے لیے شرائط لازمہ شمار ہوگی۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب شرط منتفی ہو جائے تو مشروط بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شرائط جب ہوں گی تو اس کے ہوتے ہوئے مشروط ہوگا، فرماتے ہیں اگر شرائط ہی نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہاں پہ مشروط نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ بس اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ان شرائط کو مولا کی جانب سے بیان کرنا اصلاً عبث اور لغو شمار ہوگا۔ اگر مولا ان کو اپنی غرض کا لازمہ قرار نہیں دیتا تو اس صورت میں اصلاً ان شرائط کو بیان کرنا ہی عبث اور لغو شمار ہوگا، بس اس کو غرض مولا میں داخل کر کے فرماتے ہیں واجب نفسی قرار دینا جو ہے وہ درست شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات ہوگی یہاں پر مکمل۔ دوسرا اشکال فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جناب نائنی کے اوپر کہ بالفرض ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو مأمور بھی کی تقیید ہے وہ غرض مولا میں داخل ہے، لیکن فرماتے ہیں غرض مولا میں داخل کرنے کی دلیل یہ ہرگز نہیں ہوگی کہ ہم قید کو منشأ انتزاع قرار دے دیں، یعنی جو ذات القید یعنی جو طہارت خارجیہ وساقت میں وضو ہے فرماتے ہیں وہ مقدمہ خارجیہ اور منشأ انتزاع یہاں پہ تقیید ہوگی، جبکہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل برعکس ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذات القید کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ اس کو منشأ انتزاع قرار دے رہے ہیں، اور جو مولا کے حکم میں تقیید آ رہی ہے آپ اس کو امر انتزاعی قرار دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو طہارت ہے جو ذات القید ہے فرماتے ہیں وہ مقدمہ خارجیہ ہوگا، اور مقدمہ خارجیہ کا جو منشأ انتزاع ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ یہی ہوگی طہارت جو کہ تقیید قرار پا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر صرف مقدمہ خارجیہ انجام دیتا ہے، یعنی آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں طہارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھوں، لیکن آپ نے وضو کر لیا، آپ کو طہارت حاصل ہوگی، آپ نے مقدمہ خارجیہ انجام دیا، لیکن مقدمہ خارجیہ انجام دینے کی وجہ سے وہ والی تقیید
کہ جو نماز کے اندر پائی جاتی طہارت والی وہ بھی آپ کو حاصل ہو جاتی اسی مقدمہ خارجیہ کی وجہ سے۔ فرماتے پس یہاں پہ گویا کہ کیا ہوگا، منشأ انتزاع کون ہوگا، وہ تقیید ہوگی جو کہ نماز میں پائی جاتی ہے۔ پس ہم اس ذات القید کو منشأ انتزاع نہیں قرار دے سکتے، بلکہ تقیید جو نماز والی ہوگی، تقیید طہارت، ہم اس کو منشأ انتزاع قرار دیں گے، لہٰذا آپ کا یہ کہنا درست شمار نہیں ہوگا۔ فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سجدے کے لیے جھکنا ضروری ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھنا ہے، اس کو ضروری ہے کہ آپ جھکیں گے تو آپ سر سجدے میں رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے جھکنا اگرچہ مقدمتاً ضروری ہے، لیکن ہم اس جھکنے کو سجدے کا جز شمار نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تقیید جز شمار ہوگا۔ اسے دوسری مثال دیتے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد کھڑا ہونا، قیام کرنا واجب ہے، لیکن اس قیام کے لیے کیا ہے، اپنی جگہ سے بلند ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ لیکن فرماتے یہ جو اپنی جگہ سے آپ اٹھ رہے ہیں، برخاست ہو رہے ہیں، لیکن فرماتے کہ یہ برخاست ہونا ہمارے قیام کا جز شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تقیید جز شمار ہوتا ہے، یعنی جز کی قید شمار ہوتا ہے، خود جز کا حصہ شمار نہیں ہوتا۔ فرماتے پس ایک طرف سے آپ شرائط شریعہ کو امر داخلی کہتے ہیں، اور دوسری جانب سے جب ان کو امر داخلی میں شامل کرنے کی باری آتی ہے آپ اس کو امر خارجی قرار دے دیتے ہیں، یعنی واجب نفسی کو آپ واجب غیری خود قرار دیتے ہیں، اور جو واجب غیری ہوتا ہے اس کو آپ واجب نفسی قرار دے دیتے ہیں۔ ان اشکالات کی روشنی میں آپ کا یہ کہنا درست ثابت نہیں ہوگا، اور ہماری بات وہی قول حق پہ ثابت ہو جائے گی کہ جو امر داخلی بن سکتی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ہم اس کو واجب نفسی کہیں گے، اور جو امور خارجہ کے ساتھ مربوط ہوگی ہم ان کو واجب غیری کا نام دیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ جو واجب غیری میں آتی ہیں کہ جن کو ہم شرائط کا نام دیتے ہیں، چاہے شرائط عقلیہ ہو یا شرائط شرعیہ، چونکہ دونوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے، امر خارجی کے ساتھ ہے، مقدمہ خارجی کے ساتھ ہے، اس بنا پر شرائط شرعیہ اور شرائط عقلیہ دونوں ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی۔ یہ ہے بحث کا نتیجہ۔ فرماتے ہیں الرابع، عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں فَإِن قُلْتُمْ، اگر تو آپ کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے، بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ چونکہ یہ شرائط قرار پاتی ہے، اور جو شرائط ایسی ہوتی ہیں جو کہ براہ راست اصالتاً جو ہے وہ امر مولا شمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ بالطبع شمار ہوتی ہیں، چاہے شرائط عقلیہ چاہے شرائط شرعیہ۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ بس اس اعتبار سے چاہے شرائط عقلیہ ہو یا شرائط شرعیہ دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ فرماتے اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے، کیا کہے کہ لہٰذا یلزم سقوط الامر المتعلق بذات السبب الواجب اذا جاء به المکلف من دون شرط۔ فرماتے ہیں اس صورت میں لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا کہ امر ساکت ہو جائے۔ کون سا امر؟ المتعلق بذات سبب، جو خود سبب کی ذات کی وجہ سے کیا ہو رہا، متعلق ہو رہا ہو۔ یعنی اگر آپ خود نماز میں ہوا نماز کو انجام دیتے ہیں، اس میں طہارت کی شرط کو معتبر قرار نہیں دیتے، بلکہ آپ خود فعل کو انجام دے دیتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ اذا جاء به المکلف من دون شرط، جب مکلف اس کو بغیر کسی شرط کے انجام دے دے۔ فرماتے ہیں لازم آ جائے گا کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ امر مولا ساکت ہو جائے اور یہ مجزی اور کافی شمار ہو جائے۔ فرماتے یہ اشکال ہمارے اوپر ہو سکتا ہے۔ مصنف فرماتے کل تو، فرماتے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر بالسبب بفعلہ من دون شرطہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غرض مولا میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امر جو ہے وہ اس غرض کے بغیر کیا ہو جائے، ساکت ہو جائے، مرضی اور کافی شمار ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، من لوازم الاشتراط، کے شرط لگانے، من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر بالسبب بفعلہ من دون شرطہ، کے بغیر کسی شرط کے امر کبھی بھی ساکت نہیں ہوگا۔ یہ اشتراط کے لازمات میں سے کیوں؟ اس لیے کہ شرط کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب تک اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا تب تک آپ کا کام بھی مکمل نہیں ہوگا۔ فرماتے چاہے آپ دنیاوی شرط کی مثال ہے، کوئی بھی شرط کی مثال ہے، شرط کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امر تب تک ساکت نہیں جب تک شرط کے ساتھ عمل کو انجام نہ دے۔ فرماتے اشتراط اور شرط قرار دینے کا لازمہ یہ ہے کہ جب تک شرط پر عمل نہ کیا جائے اس صورت میں فرماتے ہیں وہ امر آپ کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا؟ اگر ہم فرماتے ہیں کہ شرط کے بغیر اس عمل کو کافر مجزی شمار کرے، کان الاشتراط لغوا وعبثا، مولا جو ہمارے اوپر شرط لگائی ہے وہ اصلاً لغو، بے جا اور فضول شمار ہوگی، مولا ایسے کام انجام دیتا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہوگی مکمل اشکال اور اس کا جواب۔
آگے بیان کریں دوسرا اعتراض جو کہ محقق اصفہانی نے مرزا نانی پر فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَلَوْ سَلَّمْنَا دُخُولَ التَّقْیِیدِ فِی الْوَاجِبِ، فرماتے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ قید جو ہے وہ واجب میں داخل غرض مولا میں شامل ہے، لیکن عَلیٰ وَجْہٍ یَکُونُ جُزْءًا مِنْہُ، البتہ اس اعتبار سے کہ اس کو جز کا نام دیا جائے، شرط کا نام نہ دیا، جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شرط کا نام دیا جائے مقدمہ خارجیہ کے طور پہ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جز کے طور پر ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو مان لیں اس کو جز قرار دے دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَن يَكُونَ نَفْسَ الْقَیْدِ وَالشَّرْطِ الَّذِی هُوَ حَسْبَ الْفَرْضِ مَنْشَأُ الِانْتِزَاعِ التَّقْیید مقدمۃً داخلیہ، فرماتے ہیں اس صورت میں لازم نہیں آئے گا کہ ہم کہیں کہ خود قید کا آ جانا اور خود شرط کا آ جانا، کس اعتبار سے؟ جو خود قید ہے ہم اس کو منشأ انتزاع قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایسا درست نہیں ہے، یہ منشأ انتزاع قرار دیتے ہیں، ہم اس کو مقدمہ داخلیہ کا نام ہرگز نہیں دے سکتے، بل ہوا مقدمۃ خارجیہ، بلکہ یہ مقدمہ خارجیہ ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں آپ کی اس دلیل کے تحت جو آپ نے بیان کی تھی اس کے تحت بھی ہم اس کو کسی بھی صورت میں مقدمہ داخلیہ قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ مقدمہ خارجیہ ہی ہوگا۔ مثال سے واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ وُجُودَ الطَّہَارَةِ یُوجِبُ حُصُولَ تَقْیِیدِ الصَّلَاةِ بِہَا، فرماتے ہیں طہارت کا موجود ہونا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اسی طہارت کے ساتھ کیا ہے؟ مقید ہے، گویا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَکُونُ مُقَدِّمَةً خَارِجِیَّةً لِلتَّقْیِیدِ، فرماتے ہیں یہ والی جو طہارت کی قید ہے جس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ جس کو ہم امر خارجی قرار دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ مقدمہ خارجی ہوگا، اور یہ مقدمہ خارجی کس کے لیے ہوگا؟ اسی تقیید کے لیے ہوگا کہ جس کو ہم نے نماز کا جز قرار دیا تھا، کہ ایسی نماز جس میں طہارت کی قید پائی جاتی ہے، تو بس یہ والا جو قید خارجی ہے جو وضو ہے، یہ اس طہارت والی نماز کا کیا قرار پا جائے گا؟ مقدمہ خارجیہ قرار پا جائے گا۔ وَهَذَا يُشْبِهُ الْمُقَدِّمَاتِ الْخَارِجِیَّةِ لِنَفْسِ أَجْزَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ الْخَارِجِیَّةِ، فرماتے اس کی مثال ان مقدمات خارجیہ جیسی ہوگی جو کہ خود کیا ہوں گے؟ مأموراً بہ خارجیہ کے اجزاء شمار ہوتے ہیں۔ فَكَمَا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْجُزْءِ لَيْسَتْ بِجُزْءٍ، جیسا کہ مقدمہ جز شمار نہیں ہوتا، فَكَذَلِكَ مُقَدِّمَةُ التَّقْیِیدِ لَیْسَ جُزْءً، جو تقیید کا مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی جز شمار نہیں ہوتا۔ تقیید کیا ہے؟ تقیید ہے نماز اس طہارت کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ خارج میں وضو، جس کو ہم قید قرار دے رہے ہیں، جو کہ خود ہمارے سامنے خارج میں موجود ہے وضو کی صورت میں، فرماتے ہیں جو اس کا مقدمہ تقیید ہے ہم اس کو جز قرار نہیں دے سکتے۔ آسان الفاظ بیان کریں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا نانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو وضو ہے جو مقدمہ خارجی ہے اس کو واجب نفسی قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف مقدمہ قرار پاتا ہے اس تقیید کے لیے جو کہ نماز میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ہم اس کو واجب غیری کے ساتھ متصف کر رہے ہیں، جبکہ مرزا نانی اس کو واجب نفسی کے ساتھ متحقق کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ والحاصل انہ لما فرضتم فی الشرط ان التقیید داخل وہو جزء تحلیلی، فرماتے آپ نے شرط میں اس بات کو فرض کر لیا کہ ہم اس کو تقیید قرار دے کے اسی نماز کے اندر داخل کریں اور اس کو جزء تحلیلی قرار دیں۔ جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس قضاء کی دو صورتیں ہیں، یا جزء تحلیلی ہوتا ہے یا وہ قضیہ خارجی واقعی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فقد فرضتم معه ان القید خارج، ایک طرف سے آپ اس کو جزء تحلیلی قرار دے کے واجب نفسی قرار دیتے ہیں، اور دوسری جانب سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قید خارج بھی قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں منشأ خارجی اس کا منشأ انتزاعی ہے، وہ کیا ہے؟ طہارت ہے وضو کی صورت میں، اس کو فرماتا ہے کہ ایک طرف سے آپ اس کو واجب نفسی کہتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اسی کو واجب غیری کا نام دیتے ہیں، مقدمہ خارجیہ کا نام دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ تَفْرَضُونَهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُقَیَّد، فرماتے ہیں آپ اس کو دوسری مرتبہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ جو چیز مقدمہ خارجیہ ہے اس کو آپ متعلق مقید قرار دے کے کیا کر دیں؟ اس کو واجب نفسی کا جز قرار دیں۔ فرماتے ہیں ایسا درست نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز جز ہوگی وہ واجب نفسی ہوگی، جو چیز شرط ہوگی وہ واجب غیری ہوگی۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اب شرط ہمارے پاس چاہے شرط عقلیہ ہو چاہے شرط شرعیہ ہو، چونکہ مقدمہ خارجیہ ہے اور ہماری بات مقدمہ خارجیہ کے بارے میں ہے، لہذا اس اعتبار سے ہماری بحث میں مقدمہ شرعیہ بھی شامل ہو جائے گا اور مقدمہ عقلیہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ لازم آئے گا کہ شرائط جو ہے وہ غرض مولا میں داخل نہ ہو، بس ان کے بغیر امر مولا مجزی ہو سکتا ہے، حالانکہ درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شرائط جو ہیں وہ غرض مولا میں گرچہ شامل نہیں ہوتی لیکن وہ لازمہ غرض مولا کے غرض مولا تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ان شرائط پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ورنہ ان کو شرائط کہنے کا اصلا نام ہی باطل ہو جائے گا۔ دوسرا اشکال کیا ہوا محقق نائینی کے اوپر کہ بالفرض آپ کی بات مان لیں کہ اجزاء غرض مولا میں داخل ہیں، مطلب پھر بھی ضروری ہے کہ آپ منشأ انتزاع قید کو قرار دیں، بلکہ
وہ جو قید ہوئی مقدمہ خارجیہ ہوگا اور تقیید جو ہے وہ منشأ انتزاع ہوگا۔ بس اس اعتبار سے مقدمہ خارجیہ کو عام مقدمہ داخلیہ قرار نہیں دے سکتے، لہذا ضروری ہے کہ اس کو ہر حال میں واجب گہری سے متصف کیا جائے۔ چونکہ شرائط جو مقدمہ خارجیہ میں شمار ہوتی ہیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں مکمل طور پر بحث کریں گے، چاہے شرائط عقلیہ ہو یا شرائط شرعیہ ہو، وہ مقدمہ بحث کی گفتگو میں شامل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔